اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے شداد کی جنت کے متعلق کچھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو آئیے ہم آپ کو شداد کی جنت کے متعلق دلچسپ اور عجیب باتیں بتاتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد جمع ہے عمد کی، جس کا معنی ہے ستون۔ قوم عاد کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ جب قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو جناب ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے اور آپ کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ قوم عاد نے بہت ترقی کی۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے غیر معمولی قد و قامت عطا کی تھی۔ منقول ہے کہ ایک شخص کی لمبائی 70 گز تک تھی اور ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑے سے بڑا پتھر بھی ایک ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینک دیتے تھے۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کی وجہ سے پورے یمن پر قابض تھے۔ ان میں 2 بادشاہ انتہائی جاہ و جلال والے گزرے ہیں۔ ایک کا نام شدید تھا جو کہ بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد تھا جو چھوٹا تھا۔ شداد شدید کی موت کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں بھائی وسیع علاقوں پر قابض تھے اور بے شمار لشکر اور خزانہ انہوں نے جمع کر لیا تھا۔ شداد نے شدید کی وفات کے بعد سلطنت کو کمال تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے واجگزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں یہ طاقت اور ہمت نہ تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ اسی طاقت اور غلبے کی وجہ سے شداد اتنا مغرور ہو گیا کہ اس نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور واعظین نے اس کو بہت سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا کہ جو حکومت اور دولت اس کو اب حاصل ہے، عبادت کرنے سے اس کو اور کیا مل سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص کسی کی خدمت اور اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، ترقی ملے، منصب ملے، اقتدار ملے، دولت ملے، اور یہ سب کچھ مجھے حاصل ہے۔ جناب ہود علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ جناب ہود علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ اقتدار، دولت، منصب، شہرت سب عارضی ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جبکہ اللہ کی عبادت کرنے سے اخروی نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی، اور وہ نعمتیں دائمی اور ابدی ہوں گی۔ جنت دنیا کی ہر دولت سے بہت بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو جنت کی تعریف اور خوبیاں اس کو بتائیں گئی۔ تو اس نے کہا مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 100 معتبر آدمیوں کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں اپنا نقطہ نظر ان کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد ساری دنیا کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا گیا۔
دنیا کے حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر عدن بھیج دی جائیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر عدن پہنچا دی گئی۔ اس کے بعد جنت شہر بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اس شہر کی بنیادیں اتنی گہری کھودی گئیں کہ پانی کے قریب تک پہنچا دی گئیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر گئی تو ان کے اوپر سونے اور چاندی کی اینٹیں چنوائی گئیں۔ دیواروں کی لمبائی قریباً 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری تیار کی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تیار کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا۔ شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں ہر محل میں پہنچائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت و مرجان اور نیلم سے سجائے گئے۔ نہروں کے کنارے پر مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے چاندی اور ان کے اوپر پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک زعفران اور عنبر گلاب سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر بیٹھتے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دی جائے۔ پھر نہروں میں کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں شہد جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کمخواب اور ظریفت کے پردوں سے آراستہ کیا گیا۔ ہر پیشہ والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر قسم کے پھل پہنچائیں۔ 12 سال کی مدت میں جب یہ شہر آباد ہو گیا تو ارکان دولت کو حکم ہوا اس میں آباد ہو جائیں۔ اور پھر شداد انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اپنے لو لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ بعض علماء کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر میں ان سے مذاق اور تمسخر کرتا رہا اور کہتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت تم نے آج دیکھ لی۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچا تو تمام شہر کے لوگ دروازے پر آ گئے اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ اس پر زر اور جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب وہ دروازے پر پہنچا تو منقول ہے کہ اس نے اپنا ایک پاؤں رکاب سے نکالا اور دروازے کی چوکھٹ پر رکھا تو وہاں پہلے سے ایک اجنبی کو کھڑے ہوئے اس نے دیکھا۔ تو اس نے پوچھا کہ اے اجنبی شخص تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے مہلت دے دو کہ میں اپنی جنت کو دیکھ لوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے حکم ہے کہ ابھی اس کی جان قبض کرو۔ تو شداد یہ کہنے لگا کہ مجھے گھوڑے سے اترنے دو۔
تو جناب ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور ایک چوکھٹ پر تھا، تو ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر اس کے بعد جبریل امین نے ایک زوردار چیخ ماری اور پورے کا پورا شہر برباد ہو گیا۔ قرآن مقدس میں اس کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے بڑے ستونوں والے شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ بادشاہ اور لشکر کی ہلاکت کے بعد وہ شہر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص اس شہر کو دیکھے گا، شداد کی جنت کو دیکھے گا، اور کہا جاتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن کلابہ نے اس شہر کو دیکھا تھا۔